الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدا اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا اور یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے تقوی حاصل کریں، اور رمضان شریف کا جو بہت گہرا تعلق ہے وہ قرآن حکیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ رمضان شریف میں نازل ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے اعتکاف میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور اسی حوالے سے اس نے ہم مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ہم اس قرآن کو حفظ کریں، اور پھر رمضان میں ہم اس کی تلاوت کریں اور پورا قرآن پڑھیں اور پورا قرآن سنیں۔ ہمارے ہاں دقت یہ ہے کہ قرآن حکیم چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہم اجمی لوگ ہیں اور ہمیں عربی نہیں آتی، تو اس لیے علماء کرام نے اس کی بھی کوشش کی ہے کہ جو رمضان میں قرآن پڑھا جائے، اگرچہ یہ جو ہم نے 30 پاروں کی جو تقسیم ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم نہیں ہے، ہم نے اپنی سہولت کے لیے اس کو وضع کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک روزے میں قرآن بھی پڑھیں تو سارے رمضان کے بعد یہ قرآن حکیم جو ہے ہم سارا ختم کر لیں گے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ عادت ہے کہ ہم رمضان میں قرآن بھی ختم کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم عربی میں ہے اور ہمارے لوگوں کی اکثریت عربی نہیں جانتی، تو اس لیے علماء کرام اس چیز کا بھی اہتمام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کا خلاصہ بیان کر دیں، یا جو اس کے اہم مضامین ہیں وہ بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کو صرف ناظرہ قرآن ہی پڑھنے کا یا سننے کا موقع نہ ملے، بلکہ قرآن کے مفاہیم کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اپنے قارئین سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا فہم بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ اور آج میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو ہمارے ادارے نے ہم نے کوشش کی ہے ایک رمضان کی وجہ سے جو قرآن حکیم کی اہمیت ہے، تو قرآن کا آسان ترجمہ سکھانے کے لیے ہم نے تدریس قرآن کا ایک پروجیکٹ بنایا ہے۔ تو ترجمہ قرآن جو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن حکیم کے مضامین کا پتہ چل سکے اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو قرآن ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ ہے۔ پچھلی قوموں کے جو حالات ہمیں پتہ ہے، انہوں نے اپنی دینی کتاب کو محفوظ نہیں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود حفاظت کا ذمہ لیا تھا، تو اس لیے قرآن ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور سارے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ الحم سے شروع ہو کر والناس تک جو قرآن ہے بین الدفتین، یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ اب قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ہدایت ہے، لہٰذا ہماری یہ ضرورت ہے، ہمارے لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں، اس کو صحیح سمجھیں اور اس پر عمل کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان میں ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس دعا کے ساتھ قرآن حکیم کی تفہیم کا یا اس کے
ہر روز ایک پارے کی تفہیم کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کیا کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لگے، کم ہی لگے، تاکہ ہم تھوڑے وقت میں قرآن حکیم کی بنیادی باتیں سمجھ جائیں۔ تو پہلی صورت جو ہے وہ قرآن حکیم کی وہ سورہ الفاتحہ ہے، وہ ہے کہ اس کا وہ پیش لفظ ہے، اس کا مقدمہ ہے، اور یہ اتنا عام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو سورہ الفاتحہ جو ہے انشاءاللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور وہ اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اگرچہ بالواسطہ یہاں سورہ فاتحہ کے ترجمے کی بات آ گئی، تو سورہ فاتحہ چونکہ نماز کا ترجمہ ہے، تو اس لیے میں ان سامعین و ناظرین سے جو میری بات یہ سن رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں سیکھا، تو مہربانی کر کے اپنی پہلی فرصت میں سورہ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھیں اور نماز کا ترجمہ سیکھ لیں، تاکہ ان کی نماز کی اہمیت بھی، ان کی نماز جو ہے وہ اچھی ہو جائے، اس میں خشوع کا امکان پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو شیطان سے جو پناہ مانگنا ہے یہ بہت ضروری ہے، تاکہ شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ ہمارے قرآن پڑھنے میں حائل نہ ہوں۔ تو قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ چونکہ یہ بنیادی ترین ماخذ ہے ہمارے دین کا، اور اس کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، اور یہی ہماری عزت، اسی سے ہماری عزت ہے، اس سے ہمارا وزن ہے ہم مسلمانوں کا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہی چیز ہماری ذلت اور نکبت کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن جو ہے یہ یہدی للتی ہے، یہ اقوام۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ہماری اسلام کی بنیاد ہے۔ تو ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم قرآن حکیم کو نہ پڑھیں یا اس کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو سورہ الفاتحہ میں ہم نے یہ پہلے ہم نے تعوذ پڑھی، پھر ہم پڑھتے ہیں تسمیہ، جس کو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ ہر نماز کے یہ قرآن کا حصہ ہے اور ہر سورت کے شروع میں آتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پڑھنے لگے ہیں تو اللہ کی برکت ہمارے شامل حال ہو جائے، اور اس سے آٹومیٹکلی یہ بھی ہوگا کہ آدمی ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں غلط کام تو نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے غلط کام کرنا ہو تو اس کے بھی شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو ہر نیک کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہو جائے۔ یہ نماز جو ہے، یہ صورت جو ہے، یہ ایک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اس میں دعا کس طرح کیا کریں، اللہ سے ہم کس طرح مانگیں۔ تو اس میں اس کے 3 حصے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور درمیان میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی مدد لیں گے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہم انسانوں کی، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ ہدایت کی دعا سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی اس دنیا میں کیسے گزارنی ہے، ہمارا طرز عمل، ہمارا نظام حیات کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے جو ہمیں سورہ فاتحہ سکھاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ گویا اس میں سارے قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے۔ یہ پریفیس ہے، ایک طرح کا دباچہ ہے، مقدمہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے آپ نے شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس کے رحمان رحیم اور رب ہونے کا ذکر ہے، اور آخرت کے بادشاہ ہونے کا ذکر ہے، اور آخر میں اس میں جو ہے وہ یہ آتا ہے
کہ ہم کن کی عبادت کریں، کن کی اطاعت کریں، یعنی انبیاء کی اور صدیقین کی، اور آخرت کا ذکر بھی آ گیا، تو گویا اس میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر جو ہے وہ اس میں آ گیا سورہ فاتحہ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ ہدایت جہاں ہم نے درخواست کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ درخواست کیسے کریں، یعنی ہم ہدایت کس سے لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ان لوگوں کی ہدایت ہو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور ان کی نہ ہو جو کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، اور والضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا اور گمراہوں کا، اور جو جن پر اللہ کا غضب ہوا، ہمیں ان کے رستے پر نہیں چلنا، بلکہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلنا ہے، جیسے کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم اس زمانے میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں مغربی تہذیب اور یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ دنیا پر غالب ہے، تو اس لیے ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت تو صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر جب کہ تمہارے پاس قرآن آ چکا اور رسول آ چکا، اب بھی اگر تم ان یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے اور ولایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ الفاتحہ کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے کروایا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، سورہ البقرہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا ہے، البقرہ سے مطلب ہے گائے، اور اس صورت میں آگے چل کے چونکہ ایک گائے کا ذکر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ وہ تم بنی اسرائیل کو کہ وہ تم گائے ذبح کرو، تو چونکہ ان میں جیسے ہمارے ہاں ہندو ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو ان میں بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، انہوں نے کہ ایک سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا جس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی۔ تو یہ گائے کی جو پرستش کا جو رجحان ہے، اس میں چونکہ جس صورت میں گائے کا ذکر ہے، گویا کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں پتہ چلا وہ البقرہ ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم نے سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ جی ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدا ہی میں ہماری اس درخواست کا جواب دے دیا اور فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو تم نے ہدایت مانگی تھی تو یہ لو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے قرآن حکیم کی صورت میں، اس لیے ہمیں قرآن حکیم سے ہی کے احکام کے مطابق ہی ساری زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا، صرف ہدایت نہیں ہے، اس میں ایک خوبی بھی بتائی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم دوسری جگہوں سے علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس بات صحیح ہے کہ نہیں، ممکن ہے غلط ہو، اس کا کچھ اور معنی ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ نہیں، یہ ایسی ہدایت ہے جو کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے اور نہ اس کے مضامین میں کوئی شک ہے۔ تو آج کا جو مغرب ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ تشکیک سے شروع کرتا ہے، اسکیپٹسزم سے، کہ ہر چیز پہ شک کرو جب تک کہ سائنسی طریقے سے ثابت نہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس کی ابتدا ہی میں یہ پہلے ہی یہ بات فرما دی کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس میں کوئی شک شبے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ لوہے کی لکیر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع میں 5
پانچ آیات میں یہ بتا دیا کہ اس کتاب سے ہدایت کون حاصل کرتا ہے۔ تو صفات المتقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی ہے، اور یہ 5 ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے، اللہ تعالیٰ پر اور فرشتوں پر اور آخرت پر یقین رکھو، حالانکہ یہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ دوسرے اقامت صلاۃ ہے، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چوتھا آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنا ہے، وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور وہ بھی جو اس سے پہلے انبیاء پر اتری، اور آخرت پر یقین کرنا ہے۔ گویا 5 چیزیں ہیں جن میں 3 چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان بالغیب، پیغمبروں اور ان کو بھیجی جانے والی کتابوں پر ایمان، اور آخرت یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ اور اعمال میں سے 2 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ایک اقامت صلاۃ جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور زکوٰۃ جس میں کہ انسانوں کی بھی بہبود ہے۔ تو گویا یہ 5 چیزیں جو ہیں جب تک آدمی میں نہ ہوں، آدمی صحیح معنوں میں اس کتاب سے، قرآن حکیم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ کفار ہیں، اور کچھ منافقین ہیں۔ ایمان والے جو ہیں ان کا ذکر پہلے آ چکا، اس کے بعد سے کفار کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کفار وہ ہیں کہ جو خود یہ فیصلہ کرتے ہیں جو کہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو جب یہاں آتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، تو لہذا اللہ نے بھی اب ان سے ایمان لانے کی توفیق سلب کر لی ہے۔ اس کے بعد سے منافقین کا ذکر آتا ہے، اور منافقین کا ذکر جو ہے آپ دیکھیں کہ شروع کی 5 آیات میں متقین کا ذکر ہے، اور 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے، اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ تو منافقین جو ہیں وہ کفار کی طرح، کفر کی طرح بدتر لوگ ہیں۔ اب منافقین 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نفاق کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی اسلام پر سچے دل سے ایمان نہ لائے۔ ہمارے زمانے میں یہ لوگ تھوڑے ہیں لیکن ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی سوشلزم ہو تو پھر ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مغربی تہذیب کی باتیں بڑی اچھی ہیں، یہ کوئی اسلام کے خلاف تھوڑی ہے جی، تو وہ مغربی تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں، اور کوئی سوشلزم کو اپنانا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دوسرے لوگوں سے بھی کچھ چیزیں لینی چاہیے۔ تو یہ نفاق ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر یکسو ہو کے ایمان نہ لانا، یہ نفاق ہے۔ نفاق کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی مانتا تو ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ اس میں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت مبتلا ہے، میرے آپ کے سمیت۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نفاق سے بچائے اور ہمیں مسلمان حنیفاً بنائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور ہم جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، اور دیکھا جائے تو یہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج اگر ہم مغلوب ہیں، اگر کفر ہم پر غالب ہے اور ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں، گھر ہمارے جلائے جاتے ہیں، بچے ہمارے ذبح کیے جاتے ہیں، عورتیں ہماری بے عزت ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے اور ہمیں نفاق ہے۔ اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس نفاق کا احساس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے، اور جی کلمہ پڑھ لے ٹھیک ہے۔ بھئی کلمہ پڑھ لینے ٹھیک نہیں ہے، سارے دین پر عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا نہیں لائیں گے، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی ایمان لائے اور اس پر عمل نہ کرے وہ منافق ہے۔ اور ایک مشہور تابعی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کے بہت سارے صحابہ کو دیکھا، اور جب میں نے ان سے بات کرتا تھا تو انہیں خود پر نفاق کا شبہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ! یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کو یہ خدشہ تھا کہ
ہم کہیں منافق نہ ہوں۔ اور منافقین کا کچھ جو نام حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، ہماری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے میں بنا کے پوچھا تھا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے۔ یعنی حضرت عمر جیسا خلیفہ راشد اور آپ کا قریبی رشتہ دار اور ساری زندگی دین کے لیے وقف کرنے والا، اس کو بھی شبہ تھا کہ نفاق کا۔ تو آج ہم ہیں کہ ہمارے اعمال بہت گئے گزرے ہیں اور دین پر عمل بالکل مفقود ہے، برائے نام ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں نفاق ہے اور ہمیں نفاق سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے اور یکسو اور پریکٹسنگ اور عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ قرآن حکیم نے جو منافقین کی خصلتیں ذکر کی ہے سورہ بقرہ میں، ان میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس کا شعور نہ رکھنا ہے، قلبی بیماریاں ہیں جیسے حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، مکر و فریب ہے، بے وقوفی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے ہم مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتا تم اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو نفاق اختیار کرنا ہوشیاری نہیں ہے، چالاکی نہیں ہے، اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تو یہ بیوقوفی ہے۔ احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا، جہالت، گمراہی، تذبذب اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ جو ہے یہ منافقین کی خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خصلتوں سے بچائے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہم ان بری خصلتوں سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو علم سکھایا، ان کو کہا کہ اس کے آگے جھکو۔ تو اس سارے واقعے سے جو ہم بات سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ظاہر ہے کم وقت کی وجہ سے اس کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن جو ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جدید مغربی تہذیب کے جو لوگ کہتے ہیں ڈارون صحیح کہتا ہے، انسان جو تھا پہلے بوزنا تھا اور اس نے ترقی کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان بن گیا ہے، بالکل واہیات خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سری مخالفت کی ہے، سری انکار کیا ہے، اور باقی ادیان بھی جتنے سماوی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے آدم کی تخلیق کی ہے اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے جس طرح گنجائش مانگی کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے رادہ درگاہ کر دیا ہے تو مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی امت کو گمراہ کر سکوں، آپ کے انسانوں کو، تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معاف کیجئے گا، اب ہم نے شیطان کو کھلا دشمن ماننا چھوڑ دیا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم خیال نہیں کرتے، ہم شیطان کو دشمن نہیں سمجھتے۔ شیطان جو ہے وہ جنوں کی شکل میں بھی آتا ہے، انسانی شکل میں بھی آتا ہے، اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ ہمیں شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کی شیطانیوں سے بچیں اور شیطان کی پیروی سے بچیں۔ اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، گویا کہ نسلی تفاخر ہے۔ تو یہ نسل کا کوئی تفاخر نہیں ہوتا کہ میں اعلیٰ نسل سے ہوں تو میں اچھا مسلمان ہوں۔ تو اسلام میں نسل کی وجہ سے، جیسے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو جلوا دیا اور کہا کہ ہم عظیم قوم ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ نسلی امتیاز جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک اور سبق جو ہم اس قصہ آدم سے سیکھتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ توبہ کرو، کہ جب اس نے غلطی کی اور پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ تو توبہ کے لیے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور میں اور آپ ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دل میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر جو معصوم ہیں اگر وہ دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن ہمیں اس طرف ہم مسلمانوں کا آج دھیان نہیں جاتا، میرا اور آپ کا، کہ ہم ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور اس پر مداومت اختیار کریں۔ اچھا، توبہ کرنے کے 4 ذریعے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی غلطی پر پتہ چل جائے اور اس کا احساس ہو جائے اور آدمی اصرار نہ کرے۔ دوسری یہ کہ ندامت ہو
کہ میں شرمسار ہوں، اے اللہ جی مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، پھر نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آدمی کا اگر کسی کے حقوق العباد اگر کیے ہوں، کسی کا نقصان کیا ہو، آدمیوں کے حق ضائع کیے ہوں، تو وہ ادا کرنے چاہیے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سے بڑی لمبی آیات، بہت ساری طویل آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو یہودیوں کو کہتے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا جس کا مطلب یہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ان کو خوشحالی عطا فرمائی، فرعون سے نجات دی، پتھر سے 12 چشمے جاری کروائے، من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ جیسے یہ حق کو چھپاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنایا، شہر میں متکبرانہ داخل ہوئے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں انہوں نے تعریف کی، اور بغض اور حسد کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور سب سے بری بات یہ کہ انہوں نے جادو ٹونے سیکھے تھے۔ تو جادو سیکھنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے، اس میں اسلام میں جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت بری بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جن سے خلاف ہوں ان کے خلاف جادو ٹونے کرواتے ہیں۔ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور جادو ٹونے نہیں کروانے چاہیے۔ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہیں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، یعنی جنت سے جب حضرت آدم کو نکالا تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق کی زندگی گزارتے ہو کہ نہیں۔ اور امتحان میں کامیابی کی شرط یہ ہے کہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ یہ آیت 38-39 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کی شرط صرف یہ ہے کہ تم میری ہدایت کی پیروی کرو، اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ایمان امتحان میں، یعنی دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں کامیابی کی شرط اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بتا دی ہیں، ایک یہ کہ ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ اب جو لوگ ایمان لا کے عمل صالح نہ کریں وہ کیسے اپنے آپ کو اس بیچ کا مستحق سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ اچھا، پہلے لوگوں نے جو نیک کام کیے تھے یہ اب نہیں کرنا چاہیے اچھا جی ہمارے فلاں بزرگ ہمیں بخشوا لے گا یا فلاں پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، پہلے جو نیک لوگ گزرے وہ گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو تمہیں ان سے کیا غرض ہے اگر وہ نیک تھے تو اچھے تھے یا بزرگ تھے تو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں جی ہمیں فلاں بزرگ کی شفاعت ہو جائے گی، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت ہو جائے گی۔ بھائی ٹھیک ہے شفاعت پر حق ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب حوض کوثر سے پانی آپ عطا فرما رہے ہوں گے تو گناہگار بھی آگے جائیں گے، منافق بھی، تو فرشتے ان کو پکڑ کے کھینچ لیں گے، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ بھئی یہ میری امت کے آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے آدمی نہیں ہے، انہوں نے آپ کے احکام کی اطاعت نہیں کی، تو فرشتے ان کو کھینچ کے لے کے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو ہمیں شفاعت کا تصور ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اپنے اعمال کے بعد، نیک اعمال کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کے بعد ہم شیر نہیں ہو سکتے، ہم کہیں کہ ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں گے، رسول کے احکام کی نافرمانی کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ رسول ہمیں بچا لے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شفاعت پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ہم خود نے ایمان اور عمل صالح پر نہ کریں۔ چنانچہ البقرہ کی سورہ 48 میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی دوسرا بندہ کسی کے لیے کام نہیں آئے گا، آپ پیسے دے کے جان نہیں چھڑا سکیں گے اور کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔
صرف ایمان اور عمل صالح ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں بچا سکتی، اور جھوٹی امیدیں بھی نہیں لگانی چاہیے، جھوٹی امیدیں نہیں لگانے چاہیے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ، یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ معافی دے ہی دے گا جی انشاءاللہ، اللہ ہمیں دنیا میں ہمیں اتنی نعمتیں دی، آخر میں بھی جنت دے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتا رہے اور اوپر اصرار کرتے رہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور اس کا دوام کرتے ہیں۔ جادو ٹونا کی جو ہے ہم پہلے مخالفت کر چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے بہت بری چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر یہود کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہاروت و ماروت اللہ نے اتارے تھے فرشتوں کے ذریعے تو یہ لوگ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کے لیے جادو کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جادو کرنے والوں کے بارے میں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جو آدمی جادو کرے گا کرائے گا اس کے لیے جنت نہیں ہوگی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ مختصر چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی معصیت سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔